السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے، جو ایس آئی او اوور ویو کا جو عنوان طے کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آپ سے کچھ گفتگو کروں گا میں۔ امید ہے کہ میں ساری چیزیں جو ہے اس اوور ویو میں زیادہ سے زیادہ چیزیں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ساری چیزیں اس کے دائرے میں آتی ہیں، پرویو میں آتی ہیں، لیکن یہ جو ہمارا پریزنٹیشن رہے گا وہ جو ہے ایک برڈ آئی ویو رہے گا، یا پھر ایک بلو پرنٹ رہے گا، یا پھر آپ کوئی چیز کو جو ہے سمرائز وے میں یا پھر سرسری طور پر جو دیکھتے ہیں، یا پھر کوئی چیز کو کے اندر جانے کے لیے، کوئی منزل کے اندر جانے کے لیے جو دروازہ ہوتا ہے، صرف وہی جو ہے آپ کو اس پریزنٹیشن میں انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اور جب اس منزل میں جب آپ داخل ہوں گے اس دروازے کے ذریعے سے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں، اور اس کے کئی عجیب و غریب چیزیں، یا پھر بہت سارے اندر نمائش کی چیزیں، یا پھر اور بہت اشیاء جو ہے آپ کو اس میں نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ میں اپنا پریزنٹیشن سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو میرا پریزنٹیشن آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ کو شاید یہ اسکرین دکھ رہا ہوگا۔ تو جو عنوان ہے ایس آئی او این اوور ویو، میں اس کو شارٹ رکھنے کی کوشش کروں گا، کہ امید کرتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر میں اس کو ختم کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں۔ 5 چیزیں میں اس سیشن کے اندر کور کرنے کی کوشش کروں گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اوور ویو کے لیے ان 5 چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ پہلے تو میں انٹروڈیوس کروں گا جو عنوان ہے، اس کے بعد میں ایک حصہ جو ہے تزکیہ اور تربیہ کے اوپر بات کروں گا، پھر دعوت، ایجوکیشن، اور انشاءاللہ آرگنائزیشن پہ ہم لوگ کنکلوڈ کریں گے۔ تو پہلا جو نقطہ ہے جہاں سے ہم اپنی شروعات کرتے ہیں، کہ آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کیا کچھ سوالات جو ہے آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ مثال کے طور پر جو سوالات میرے ذہن میں ہیں، جو آپ لوگ کے ذہن میں بھی ہوں گے، جو ہم لوگ سنکرونائز کر رہے ہیں ان سوالات سے، ہم ان سوالات سے شروع کرتے ہیں۔ تو سوال کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں ایک آرگنائزیشن کیوں جوائن کرنی چاہیے؟ وائی یو ہیو ٹو جوائن این آرگنائزیشن؟ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، کیوں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں اکیلا انسان یا پھر اکیلا فرد جو ہے کرنے سے کیا کام نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے کام۔ اسی کوشچن کو کنٹینیو کرتے ہوئے، کانٹ وی ورک فار دین وداؤٹ ورکنگ ان این آرگنائزیشن؟ کیا ہم دین کا کام جو ہے بغیر آرگنائزیشن کے بھی کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہمارے پاس اسی سلائیڈ میں آئے گا کہ وائی ایس آئی او، وائی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن، کیوں یہی آرگنائزیشن کیوں دوسری آرگنائزیشن میں ہم لوگ کام نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ جو ہے دوسری آرگنائزیشن میں بھی کام کر سکتے ہیں، کیوں یہی آرگنائزیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہی آرگنائزیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ دوسرا سوال ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہمارا جو ہے ہو سکتا ہے کہ کیا ایس آئی او میں کام کرنا واقعی میں ورتھ ہے، فائدہ مند ہے، بینیفیشیل ہے؟ کیا اس میں جو ہم وقت لگاتے ہیں، اس میں جو اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، کیا واقعی میں اس کا کوئی حاصل ہے؟ یہ بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کیا ہے، یا پھر وائی اونلی اسٹوڈنٹس؟ اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں ہے یہ آرگنائزیشن؟
نوجوانوں کے لیے کیوں ہیں، اور اس کے ممبر اکثر جو ہے مسلمان ہوتے ہیں. وائی اونلی مسلمس بیکم ممبرز آف دس آرگنائزیشن، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. پھر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈز ورکنگ فار این آرگنائزیشن لائک SIO گارنٹی جنہ، کیا جنت میں جانے کے لیے جو ہے اس آرگنائزیشن SIO جیسی آرگنائزیشن کیا گارنٹی دیتی ہے، کیا وارنٹی دیتی ہے. یہ بھی ہمارے سوالات کچھ ہو سکتے ہیں. تو ان سوالات سے جو ہے ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بھی کے ذہن میں سوالات ہوں گے، نہیں ہیں تو آ سکتے ہیں. تو ہم شروعات کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا جو ہے ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک گروپ ہے، ایک ٹیم ہے، ایک ایک جتھا ہے، جو کچھ لوگ ہیں جو ساتھ مل کر جو ہے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کام کیا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ لوگ ساتھ میں مل کر کام کریں گے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، یہ لوگ نوجوان ہیں، اور ان کی آرگنائزیشن جو ہے 30 سال کے اندر کے لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیتی ہے. تو ہم ان 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اس کے لفظ میں ہی ہیں، جو اس کے الفاظ میں ہیں. تو پہلی چیز ہے اسٹوڈنٹس، اس کو طرف توجہ دیں گے. دوسرا ہے اسلامک، اور پھر اس کے بعد ہے آرگنائزیشن. تو ہم پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، اسٹوڈنٹس. تو یہ اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے، ایک اسٹوڈنٹس کا جمع ہے، ایک اسٹوڈنٹس کی ٹیم ہے، ایک اسٹوڈنٹ کا گروپ ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن ہے. تو یہ آرگنائزیشن جو ہے اسٹوڈنٹس کی کیوں ہے؟ یہ نان اسٹوڈنٹ کی کیوں نہیں ہے؟ یہ نوجوانوں کی کیوں ہے؟ یہ بوڑھوں کی کیوں نہیں ہے؟ بچوں کی کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتی ہے آرگنائزیشن، جیسے کہ میں نے کہا کہ SIO جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے، لیکن اس تنظیم کا جو ہے ایک رشتہ، ایک لنک، ایک کڑی ہے. یہ تنظیم جو ہے کڑی ہے، جو دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے یا پھر دوسرے کڑیوں سے ملی ہوئی ہے. اور وہ کڑیاں جو ہے یا پھر وہ جو چین جس سے یہ ملی ہوئی ہے، وہ اس کو ہم تحریک کہتے ہیں یا پھر موومنٹ کہتے ہیں. تو یہ موومنٹ کے دائرے میں، یہ امبریلا میں جو جس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں ایک آرگنائزیشن ہے جو ایک گروپ ہے، ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے کام کو آسانی کے ساتھ کرنے کے لیے، فوکس طریقے سے کرنے کے لیے، اور فوکس گروپ کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو چنا گیا ہے. ایسے ہی جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس میں کام کریں گے. مثال کے طور پر نوجوان کام کریں گے، یا پھر خواتین کام کریں گے، یا پھر اور ایج کے لوگ کام کریں گے. جیسے کہ اسکول میں ہوتا ہے کہ سبھی اسکول کے بچوں کو ایک ساتھ نہیں بٹھایا جاتا، اس میں جو ہے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کلاس. فرسٹ اسٹینڈرڈ کے الگ، سیکنڈ کے الگ، پرائمری الگ، ہائر سیکنڈری الگ، پھر ہائی اسکول کے الگ، کالج کے الگ. ایسے ہی جو ہے ایک سٹیج ہے، یہ ایک سٹیج ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سٹیج سے آگے بڑھ کر آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو کام ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے دوسرے سٹیج میں پہنچ کے. تو یہ ایک سٹیج کے لیے یہ اسٹوڈنٹس کا گروپ جو ہے کام کر رہا ہے. تو وائی اسٹوڈنٹس، کیوں اسٹوڈنٹس ہی؟ تو اس کا پہلا ریزن ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو ایک جو انسان ہے جو ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اور جو پڑھا لکھا ہے، دونوں میں فرق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں یا پھر قابل نہیں ہیں. وہ بھی قابل ہیں، لیکن
عموماً جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ the people who are educated are more انفارمڈ، اور جو اپنی لائف میں بہت سارے انفارمڈ ڈیسیشنس لے سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے جو ہے کیونکہ ان کے علم کی وجہ سے اور ان کے ایجوکیشن کی وجہ سے، ان کے ایجوکیشن حاصل کرنے کی وجہ سے، یہ جو گروپ ہے کیونکہ یہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، یہ طالب علم ہے، اسی لیے جو ہے کمپیئر ٹو ادر یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم ان کے اوپر کام کریں گے. اسی لیے جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں. دوسرا ریزن یا پھر دوسرا فیکٹر کہ اسٹوڈنٹس کی جو ایج ہے، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس جو ہے اپنا ایجوکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے ہی. ہم تھوڑا اوپر کے لیول پر ہم جائیں گے تو کالج یا پھر اسکول کے اسٹوڈنٹس ہم لیں گے، یا پھر کالج کے اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور پی ایچ ڈی تک کے لیول کے اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی جو ایج ہے وہ جو ہے تقریباً ہم اگر بچپنا اگر ہم اس میں سے ہٹا دیں تب جو ہے جو اڈلٹ ایج ہے اور ٹین ایج ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپ ٹو 30 ایئرس کی ایج میں جو ہے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے اس پیریڈ میں ہوتے ہیں. اور یہی پیریڈ جو ہے وہ یوتھ ایج کا ہے، جہاں پہ لوگ یوتھ ایج کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے یوتھ ایج میں زیادہ کام کر سکتا ہے، اس کے فزیکل، ایناٹومیکل، پھر اور اس کے دیگر جو ایسپیکٹس ہیں، اوور آل باڈی پرسنالٹی، اس کا مینٹل ہیلتھ اور اس کا فزیکل ہیلتھ اور اس کا سائیکولوجیکل ہیلتھ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر periods of life, other stages of life. So this stage of life is very important and this age is very important. تو یہاں پہ اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو صحیح سے گائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا پھر ان کے ذریعے سے جو ہے سماج کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اسی لیے جو ہے یہ ایج جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری چیز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وائی اسٹوڈنٹس از بیکاز دے آر دا فیوچر. اینڈ وائی اسٹوڈنٹس از بیکاز، اور ایس آئی او کے بھی جو ہے مشن میں ہے کہ ہم لوگ یہ اسٹیج میں اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے لرننگ جو ہوتی ہے ہماری اسٹوڈنٹ ایج میں، ہم لوگ لرن کرتے ہیں، کسی چیز کو کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. تو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ جو ایس آئی او میں جو پیریڈ ہے وہ پریپریشن کا پیریڈ ہے، تیاری کا پیریڈ ہے، تاکہ ہم جو ہے ایک بگر گول، جو جاب ہم لوگ کرنے والے ہیں اس کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو جو بھی مقصد ہمارا ہے یا پھر ایک بڑا مقصد بھی اگر ہمارا ہے تو اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اور وہ تیاری کی صحیح ایج اور علم کے ساتھ اگر اس پیریڈ میں اسٹوڈنٹ لائف میں یا پھر یوتھ ایج میں اگر کی جائے تو ہمارا ایک جو ہے ایک برائٹ فیوچر نہ صرف اس اسٹوڈنٹ کا بلکہ اس اسٹوڈنٹ کے ذریعے سے پورے سماج کا، سوسائٹی کا ہو سکتا ہے. اسی لیے جو ہے ہم اس پر جو ہے زیادہ فوکسڈ ہیں. تو اسی لیے جو ہے ہم لوگ اسٹوڈنٹس کی طرف توجہ دیتے ہیں، توجہ کرتے ہیں. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو ہے ہمارا یا پھر ایک جو بگر امبریلا ہے تحریک جو ہے موومنٹ کا، اس بڑے گروپ کا جو ہے فوکس کسی اور کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر زیادہ ہے. تو دوسرا اسپیکٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس تو آپ کو پتہ چل گیا وائی اسٹوڈنٹس، دین واٹ دے ڈو. یہ آرگنائزیشن میں اسلامک کیا ہے، تو اسلام سے مراد کیا ہے. تو یہ آرگنائزیشن جو ہے، ہر ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کے کچھ مقصد ہوتے ہیں اور وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہے. تو یہ آرگنائزیشن کیا کام کرنا چاہتی ہے یا پھر اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی اس کے پیچھے منشا کیا ہے، یا پھر اس کی یو کین سے دا بیس کیا ہے اس کی. تو پہلا اسپیکٹ جو ہے یعنی کہ اس کا جو بیس ہے وہ جو ہے اسلام ہے. یہ آرگنائزیشن جو ہے، ہر آرگنائزیشن فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے جو ڈس ایبلڈ بچوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک بیس ہوگا. ایک آرگنائزیشن ہے جو
ریسرچ کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک بیس ہوگا. ایک آرگنائزیشن ہے جو کچھ اور کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا الگ بیس ہوگا. تو ہر ایک آرگنائزیشن کا ایک بیسس ہوتا ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے. تو اس آرگنائزیشن کا جو چیز یہ ڈرائیو کرتی ہے، اپنا مقصد جو ڈیفائن کرتی ہے، اپنا مشن جو ڈیفائن کرتی ہے، وہ اسلام کے دائرے کے اندر کرتی ہے اور اسلام کے پرسپیکٹیو میں کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں اس کو ڈیٹیل میں کور نہیں کر رہا کیونکہ پچھلے لاسٹ 7 دنوں سے شاید آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں الگ الگ ایسپیکٹس اس کے اندر کور کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا، کام کرنے کا طریقہ. یہ آرگنائزیشن جو ہے اگر کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا میتھڈولوجی کیا ہوگا، کیا طریقے پہ یہ کام کرے گی، تو کہاں سے لے گی یہ طریقہ اپنا. تو اس کا بھی سیکنڈ ریزن جو ہے، اس کا جو میتھڈولوجی رہے گا، طریقہ کار رہے گا، وہ بھی اسلام کے پرنسپل سے، اسلام کے ٹیچنگ سے جو ہے وہ ڈرائیو ہوگا. اسی لیے یہ وہی کام کرے گی جو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے اور اسلام کے دائرے میں جو ہے رہ کر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے یہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے کیونکہ یہ اپنا بیس اسلام سے ڈرائیو کر رہی ہے اور اس کا طریقہ بھی جو ہے اسلامک ہوگا. تیسری چیز جو ہے اس کا آؤٹ کم بھی جو ہے اسلام کے لیے ہے. تو ایک انڈیویجول، ہر ایک آرگنائزیشن ہے جو پیسہ کمانا چاہتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے سوشل سروس کرنا چاہتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جو انوائرمنٹ کو بچانا چاہتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کا مشن ہے، پھر جو بھی اس کا آبجیکٹو ہے، اس کا آؤٹ کم ہے، وہ کسی ایک فرد کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یا پھر کسی گروپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو لیکن یہ آرگنائزیشن کا آؤٹ کم جو ہے، اس کا آبجیکٹو یہ ہے، اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ بھی اسلامک ہے. اسلام کا بول بالا، اسلام کا جو ہے پھیلنا اور اسلام کی ہی جو ہے اسلام ہی اس کا آؤٹ کم ہوگا. اسلامک ویلیوز جو ہے پروموٹ ہو جائیں اور دین کی اقامت کے لیے یہ کام کرے گا. تو اس کا بنیاد بھی اسلام سے ہے اور اس کا طریقہ بھی اسلامک ہوگا اور یہ اسلام کے لیے ہی کام کرے گا. یہ آرگنائزیشن بھی جو ہے اسلام کے لیے ہی کام کرے گی، نہ کہ انڈیویجول مقاصد کے لیے. ٹھیک ہے، اپنا خود کا ایک مقصد ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہی یہ آرگنائزیشن کام کرے گی. اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں، اسلامک اس میں جو ٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہے. پھر تیسری چیز جو ہے آرگنائزیشن ہے. یہ آرگنائزیشن ہے جو اسٹیٹ لیول پر ہو سکتی ہے، ڈسٹرکٹ لیول پر ہو سکتی ہے یا پھر نیشنل لیول پر ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ آرگنائزیشن انڈیا میں ہے اور نیشنل لیول پر ہے تو اس کو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ آرگنائزیشن میں امپورٹنٹ کیا ہے، یہ آرگنائزیشن کرتی کیا ہے. تو یہ جب گروپ بنتا ہے، جب ٹیم بنتی ہے، تو یہ ٹیم اپنا ایک کام طے کرتی ہے اور اس کام کو کرتی. تو اس کا طریقہ کار بھی معلوم ہو گیا، وہ کہاں سے اپنی آئیڈیالوجی لے رہی وہ بھی معلوم ہو گیا اور کس کے لیے کام کر رہی وہ بھی معلوم ہو گیا. تو یہ آرگنائزیشن میں امپورٹنٹ کیا، کوئی بھی آرگنائزیشن میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. پہلا، اس آرگنائزیشن کا بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن جو ہے سٹارٹنگ میں لکھا جاتا ہے یا پھر اس کو پھر سے تھوڑے دن بعد جو ہے اس کو امینڈمنٹس کیے جاتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی اس میں تک ہوتی ہے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کیا بتاتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ آرگنائزیشن کا مقصد بتاتا ہے، یہ آرگنائزیشن کا ویژن بتاتا ہے، یہ آرگنائزیشن کا مشن بتاتا ہے، یہ آرگنائزیشن کا طریقہ بتاتا ہے، یہ آرگنائزیشن میں کون رہے گا بتاتا ہے، یہ آرگنائزیشن میں کون نہیں رہے گا بتاتا ہے، یہ آرگنائزیشن سے کسی کو کب نکالا جا سکتا ہے بتاتا ہے، یہ آرگنائزیشن کو کس بنیاد کے اوپر لوگوں کو لیا جا سکتا ہے وہ بتاتا ہے. تو یہ بہت
امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یہ آرگنائزیشن کے پرنسپلس ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں لکھے جاتے ہیں، اور اسی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ جو ہے پوری آرگنائزیشن چلتی ہے. یہ رولس ہیں، یہ پرنسپلس ہیں، یہ اصول ہیں، اور یہ ریگولیشنس ہیں جس سے جس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ یہ آرگنائزیشن بہت آرگنائز وے میں، سسٹمیٹک وے میں جو ہے اپنے کام کو انجام دے سکے. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، اور یہ آرگنائزیشن SIO ایک آرگنائزیشن کیونکہ آرگنائز ہے تو اسی لیے اس کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کے الگ الگ چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بنیاد ہے آرگنائزیشن کی. اس کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کے اوپر اس کانسٹیٹیوشن کے مقاصد جو اس میں لکھے گئے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشن جو ہے وقتاً فوقتاً ایک ٹائم پیریڈ میں، ایک ٹائم انٹرول میں، ایک ٹائم سپیس میں اپنی جو ہے کچھ تبدیلی پالیسی بناتی ہے. تو یہ پالیسی جو ہے وہ چینجبل ہے، بہت فریکوینٹلی جو ہے چینج ہوتی ہے. اس کو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنے ڈیوریشن میں چینج ہوگی. 1 سال میں چینج ہوگی، آدھے سال میں چینج ہوگی، 15 دن میں چینج ہوگی، 10 سال میں چینج ہوگی. وہ کانسٹیٹیوشن بتائے گا کہ کتنے سال میں آپ کو اپنی پالیسی جو ہے، کتنا فریکوینٹلی آپ اپنی پالیسی کو بدل سکتے ہیں. تو SIO جیسی آرگنائزیشن ہے جس میں کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ نیشنل اور اسٹیٹ لیول پر اپنی پالیسی جو ہے آپ 2 سال میں ایک مرتبہ ریوزٹ کرنا ہے، ریویو کرنا ہے، اور پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں چینجز ہونا ہے تو اپنی پالیسیز ان مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اپنی پالیسیز جو ہے آپ بدل سکتے ہیں، چینجز کر سکتے ہیں، نئی پالیسیز اڈاپٹ کر سکتے ہیں، پرانے پالیسیز کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے دائرے کے اندر ہماری پالیسیز سال میں ایک مرتبہ یا پھر 2 سال میں ایک مرتبہ بنتی ہیں. نیشنل اور اسٹیٹ لیول پر جو ہے نیشنل اور اسٹیٹ لیول پر جو ہے یہ 2 سال میں ایک مرتبہ بنتی ہے. تھوڑا سا ساؤنڈ کم ہے. اوکے. سو تیسرا چیز جو ہے آرگنائزیشن کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کے ویلیوز ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ تو کتابی چیزیں ہیں اور یہ پالیسی لیول کی چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ اس آرگنائزیشن کے لوگ اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے ممبرز، اس کے کیڈر، اس کے ایسوسیٹ، اور ان کے بیچ کے درمیان کے جو ٹرانزیکشنز ہیں اور ان کے بیچ کے درمیان جو ہے ایک کلچر ہے، ایک ویلیو سسٹم ہے، وہ جو ہے آرگنائزیشن کو ڈیفائن کرتی ہے. تو کوئی بھی آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے، بہتر انداز میں کام کرنے کے لیے، اس سے بیسٹ آؤٹ کم نکالنے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے، یا پھر ایٹ لیسٹ اس کے مقاصد سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی کیا پالیسیز ہیں، کیسے ان مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے کیا پالیسیز بنائی گئی ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ، کلچر کیسا ہے، اور ان کے بیچ میں ویلیوز کیسے ہیں، کیسے جو ہے ایک دوسرے سے مل کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ان کے بیچ میں جو ہے اٹھنے بیٹھنے کا، ملاقات کرنے کا، میٹنگ کرنے کا، اور پھر دوسرے چیزیں کرنے کا ان کا کیا کلچر ہے. تو یہ آرگنائزیشن میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں: کانسٹیٹیوشن، پالیسی اور ویلیوز. اور SIO جیسی آرگنائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے موجود ہیں اور تینوں کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ تو بہت بیسک لیول کی باتیں ہو گئی. انشاءاللہ میں نیکسٹ لیول پہ جاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کی جو پالیسی ہے، اکثر جو ہے یہ پالیسی جو ہے یا پھر جو مقاصد ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم پالیسی بناتے ہیں. اور اس پالیسیز میں اکثر کن ایریاز میں ہم لوگ فوکس کرتے ہیں، کون سے ڈومین میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، کون سے آپ کہیں گے کہ کون سے مواقع ہیں جہاں پہ آپ یہ
یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ پالیسیز جو ہے ہمارے بنتی ہیں، اس کے جو بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں ان پالیسیز کے اندر ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا. وہ 4 چیزیں ہیں جو اکثر ان ہیڈس کے اندر آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر اس کے اندر ہی جو ہے ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں پہلی چیز ہے تزکیہ اور تربیہ. جو ہماری پالیسیز بنتی ہیں وہ تزکیہ اور تربیہ کے ڈومین میں بنتی ہیں، دعوت کے ڈومین میں بنتی ہیں، ایجوکیشن کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور آرگنائزیشن کے ڈومین میں یا پھر یہ ایریا میں جو ہے ہم لوگ ہماری پالیسیز بناتے ہیں. تو ان کے اندر ہم ایک اوور ویو دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہوتا کیا ہے. تو پہلا کام جو تزکیہ اور تربیت کا ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ اور تربیہ آرگنائزیشن میں جو بھی لوگ جڑتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کا تزکیہ اور اس کی تربیت، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کی سیلف پیوریفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ہے، تاکہ وہ جب سوسائٹی میں جائے گا، تاکہ وہ جب دعوت کا کام کرے گا، تاکہ جب وہ ایجوکیشن میں کام کرے گا، تاکہ وہ آرگنائزیشن کے ایکسپینشن میں کام کرے گا، تو یہ تزکیہ اور تربیت جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہونا پہلے ضروری ہے، اس کی ٹریننگ ہونا پہلے ضروری ہے. تو جب وہ ٹرین ہوگا، جب اس کا خود کا جو ہے جب اس کی خود کی تربیت ہوگی، تب وہ جو ہے دوسروں کی جو ہے تربیت یا پھر ٹریننگ کر سکتا ہے. تو یہ تزکیہ اور تربیہ کے جسٹ بنیادیں کیا ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. پھر آپ اس کے بہت سارے پہلو جو ہیں آپ دوسرے جو ہے سیشنز میں آپ لوگ سنے ہوں گے. تو ہم لوگ ہمارا تزکیہ اور تربیہ جو ہے اس کا جو باؤنڈری ہے، یا پھر اس کو ہم کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں، ہمارا جو تزکیہ سسٹم ہے یا پھر تربیت کا جو سسٹم ہے وہ کہاں سے ہم لوگ ڈیرائیو کریں گے. تو ہم کو جو ہے وہ کہاں سے سیکھنا ہے. تو ہمارا جو بنیاد ہے وہ ہماری قرآن ہوگی، کیونکہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے. کوئی ایک اور دوسری آرگنائزیشن ہے، مثال کے طور پر اکنامکس ہے، ایک بزنس آرگنائزیشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز اور اپنا جو فلسفہ جو ہے کسی اور سے لیں، کارل مارکس سے لیں، یا دیگر جو اکنامسٹ ہیں ان سے لیں. لیکن کیونکہ یہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے تو اس کا جو فلسفہ ہوگا، اس کی جو ڈیولپمنٹ اور تربیت ٹریننگ سسٹم ہوگا، اس کی جو اسٹڈی ہوگی، اس کی جو لرننگ ہوگی وہ قرآن سے ہوگی. دوسری چیز، کیونکہ پریکٹیکل لیول پر جو ہے ہم کو دیکھتے ہیں کہ اس کا تربیت اور ٹریننگ اور تزکیہ ہونا ہے، تو ہم اس کو جو ہے سنت کو اپنائیں گے. دوسرا کوئی طریقہ نہیں اپنائیں گے، وہی طریقہ اپنائیں گے جو سنت ہے. اور ہم مانتے ہیں کہ یہی طریقہ جو ہے سکسیسفل طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول نے اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان لوگوں کی سنت میں جو ہے اس کا سکسیس ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں. اور سکسیس کا ایک ڈیفینیشن ہمارا جو ہے وہی ہے کہ ہم صرف دنیا کی سکسیس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی فلاح کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ہمارا جو ٹریننگ کریں گے وہ قرآن کے پرویو میں کریں گے، سنت کے پرویو میں کریں گے، اللہ کے رسول کے طریقے میں کریں گے، اور سیرت میں جو اللہ کے رسول سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول کے بعد جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان سے بھی جو ہے ہم لوگ ان کی ہسٹوریکل چیزیں جو ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سیرت صحابہ اور سیرت صالحین سے بھی جو ہے ہم ہمارے بہت سارے پہلو ہماری تزکیے کے لیے اور تربیت کے لیے ہم لوگ یہاں سے اختیار کریں گے. تو یہ پہلا کام ہے کہ آرگنائزیشن میں جو ہے ہر ایک انڈیویجول کے لیے یہ بہت بنیادی اور بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ اس کا تزکیہ ہو، اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہو. تزکیہ اور تربیت کا ایک آپ کا سیشن ہوا ہوگا. اوور آل ڈیولپمنٹ سے مراد ناٹ اونلی فزیکل، ناٹ اونلی اسپرچول، ناٹ اونلی مینٹل، اوور آل اس کی پرسنالٹی ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہو، اللہ کے رسول سے قریب ہو، اللہ کے رسول کے طریقے سے قریب ہو، اور اس کا جو ہے ایمان اتنا ہی پختہ ہو، اس کا تقوی ویسا ہی ہو جیسا اسلام چاہتا ہے.
تو یہ اس کا پہلا کام ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن میں یا پھر اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن میں اس کی بہت اہمیت ہے. اکثر پالیسیز جو ہے ہمارے کیڈر کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ممبرس کے لیے، آرگنائزیشن کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے. دوسرا ایسپیکٹ جو ایس آئی او کا ہے وہ اندرونی نہیں ہے یا پھر انڈیویجول پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس کا ایک پہلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اصل کام، اس کا کرنے کا کام جو اس آرگنائزیشن کو دوسری آرگنائزیشن سے الگ کرتا ہے، مختلف کرتا ہے، ڈسٹنگوش کرتا ہے، ڈفرینشیٹ تو نہیں بولیں گے ہم لوگ، ڈسٹنگوش کر سکتا ہے. کیونکہ دوسرے لوگ بھی شاید یہ کام کر رہے ہوں گے یا پھر اسی طریقے پہ کر رہے ہوں گے، اسی نہج پہ کر رہے ہوں گے، یا پھر اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں اس آرگنائزیشن کے علاوہ بھی دوسرے لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ اس آرگنائزیشن کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے، اور اسی کام کے لیے یہ آرگنائزیشن یا پھر جو اس کا امبریلا آرگنائزیشن ہے تحریک اسلامی، اس کام کے لیے جانا جاتا ہے. تو دعوت سے مراد کیا ہے، دعوت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں. بلکہ اس کے اندر ہم لوگ جب پالیسیز بناتے ہیں تو ایس آئی او کے اندر ہم 3 کام اس دعوت کے اندر کرتے ہیں. نمبر 1، انفرادی طور پر اور کلیکٹیو طور پر جو دعوت ہم کو پہنچانی ہے. انفرادی طور پر یعنی کہ میں خود جو ہے اپنے دوست کو، اپنے کولیگس کو، اپنے آس پاس کے جو میرے بردرس ہیں، نان مسلم بردرس ہیں، ان کو دعوت کیسے پہنچاؤں، کیسے پہنچانا ہے، یا پھر دعوت پہنچانے کا کام جو ہے میں انڈیویجول لیول پر بھی اس کی کوشش کروں گا، اور ایز این آرگنائزیشن جو ہے ہم اس کی کوشش کریں گے. تو آرگنائزیشنل لیول پر ہو سکتا ہے کوئی سیمینار، کوئی کانفرنس، یا پھر کوئی پروچن، کوئی قرآن پروچن، کوئی سیرت پروچن، یا پھر کوئی اور ڈائیلاگ، ڈسکشن، پینل ڈسکشن. یہ ساری چیزیں جو ہے کلیکٹیو لیول پر ایکٹیویٹیز ہوں گی. انڈیویجول لیول پر میں دعوت کرنے کی کوشش کروں گا، اور کلیکٹیو لیول پر بھی آرگنائزیشن کو کوشش کرے گی تاکہ ایک جو عام میسیج ہے اسلام کا وہ دوسرے لوگوں کے سامنے یا پھر نان مسلم برادرز کے سامنے بھی بڑی آسانی سے اور عیاں طور پر جو ہے ظاہر ہو. تو یہ ایک کام ہے جو ضروری ہے. اب اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے جو اس کے اندر انڈیویجولس ہیں، جو اس کے اندر جو کیڈر ہے، اور مسلم امت ایٹ اے لارجر لیول، ہر ایک مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی طرف بلاتا ہے کہ تم خیر امت ہو، تم جو ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہو، تم لوگ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو. سب سے بڑی بھلائی جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو منکرات سے روکنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے مسلم امت کے نوجوانوں کی، یا پھر مسلم امت کے اسٹوڈنٹس کی، یا پھر مسلم امت کے لوگوں کی جو ہے ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ایک کام جو ہے یہ کوشش یہ کرتی ہے کہ دعوت کیسی کی جائے، اس کے لیے جو ہے موقع فراہم کرتی ہے. ایس آئی او جو ہے پلیٹ فارم ہے، ایس آئی او جو ہے اسٹیج ہے، ایس آئی او جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ایس آئی او جو ہے آپ کو دعوت آپ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے، لیکن کرنا آپ کو ہے. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو موقع ہے کہ آپ یہاں آ کر سیکھیں اور میدان میں جا کر جو ہے کام کریں. ایک دوسرے سے سیکھ کو دیکھ کر ایک ماحول بنانے کی کوشش جو ہے ایک آرگنائزیشن کرتی ہے، وہ ایس آئی او کا کام ہے. تیسرا کام ایس آئی او جو ہے دعوت کے پہلو میں اپنی پالیسیز لیول پر لے رہی ہے اور کام کر رہی ہے، وہ دعوت کو کتنا بہتر انداز میں جو ہے کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اب ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنا، ان کی فلسفے کو سمجھنا، ان کے آئیڈیالوجی کو سمجھنا، ان کے طریقوں کو سمجھنا، ان کے کلچر کو سمجھنا. اس کے لیے بھی جو ہے ایس آئی او جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ کچھ ریسرچ اورینٹڈ بھی کام ہو. جیسے مثال کے طور پر بسوا فلسفی ان اسلام، کرناٹک میں جو ہے لنگایت دھرم جو ہے ایک بڑا طبقہ ہے. تو اس کے جو فلسفے ہیں، اس کے جو گرو ہیں بسونا ہیں، ان کی ٹیچنگز کو سمجھا جائے، اور پھر
ان کی ٹیچنگس میں ان کے ٹیچنگس کو کمپیئر کیا جائے اسلام کے ساتھ میں، اور پھر کو ریلیٹ کر کے بتایا جائے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، آخرت کا مطلب کیا ہے، تاکہ یہ جو اسپیکٹ ہے جو ہم کو انفرادی اور کلیکٹیو لیول پر جو دعوت کا کام دینا ہے، میسیج کو پہنچانا ہے، اس کو جو ہے کام کرنے کے لیے جو ہے یہ کوشش رہے گی۔ پھر ریسرچ اورینٹڈ ورک ہے، یہ کام ہے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے سیشن کو کمپلیٹ کر سکوں۔ پھر اور ایک جو اسپیکٹ ہے جس میں ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایجوکیشن ہے۔ تو ایجوکیشن میں جو ہے بہت کام ایس آئی او کرتی ہے، 3 لیول پر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک تو ایجوکیشن کا اویئرنیس ہو، کیونکہ مسلم امت میں جو ہے ایجوکیشنل بیکورڈنس ایک حد تک پائی جاتی ہے، تو اس کا ایجوکیشن اویئرنیس کے کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ لیول پر جو ہے بہت سارے پالیسیز میں ان کے مشورے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کریٹیو کیمپسز میں، یعنی کہ ایجوکیشن اسٹوڈنٹس جہاں رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، کیمپسز میں پڑھتے ہیں، ان کیمپسز کے ماحول کو جو ہے بہتر بنایا جائے، کریٹیو بنایا جائے، تاکہ سوسائٹی کے لیے وہ لوگ کنسٹرکٹیو ایکٹیویزم کر سکیں، کنسٹرکٹیو کام کر سکیں۔ تو یہ کیمپسز میں جو ہے کام ایس آئی او کرتی ہے۔ اس کے مختلف پروگرام سے، سیمینار سے بہت ساری چیزیں یہ آرگنائز کرتی ہیں، کانفرنسز آرگنائز کرتی ہیں، ڈسکشنز آرگنائز کرتی ہیں، ایشوز کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ تو کیمپسز میں الگ الگ طریقے کے کام ایس آئی او جو ہے ایجوکیشن کے انڈر میں کرتی ہے۔ پھر تیسرا کام جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے جو ایشوز ہیں اور ایکٹیویزم کا کام ہے، اسٹوڈنٹس کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش، یا پھر ان کو جو ہے ایک ان کی ایک آواز بننے کی کوشش جو ہے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن یہ کام ایجوکیشن میں یہ 3 کام جو ہے کرتی ہے۔ پھر آخری چیز جو ہے، کیونکہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا کیڈر ہے، اس کے ممبرس ہیں، اس کے ایسوسیٹ ہیں، اس کے سمپیتائزرس ہیں۔ تو اس کے کیڈر کو ایکسپینڈ کرنے کی، یعنی کہ تعداد میں جو ہے اضافہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ کیڈر اس کے ساتھ جڑے، تاکہ اس مشن کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اس کے لیے ہیومن ریسورس کی اور اپنے کیڈر کے ایکسپینشن کے لیے یہ آرگنائزیشن کوشش کرتی ہے۔ اس کے لیے مختلف پروگرامز بھی یہ کرتی ہے۔ آرگنائزیشن کو نہ صرف ایک مقام پہ، بلکہ اس کا ایکسپانشن کیڈر کے اندر نہیں، صرف تعداد بڑھانے کا نہیں، بلکہ دوسرے جگہوں پر بھی، مثال کے طور پر ایک ڈسٹرکٹ میں کام ہو رہا ہے، دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہو رہا ہے، تو دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی اس کو جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جہاں کنسولیڈیٹ نہیں ہو رہا، جہاں کچھ کام نہیں ہے، وہاں پر ایکسپانڈ کرنے کی، اس آرگنائزیشن کو نئی برانچ اوپن کرنے کی کوشش یہ کرتی ہے۔ کہ آرگنائزیشن میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آرگنائزیشن میں جو ہے یہ جونیئر ایسوسیٹس کے اوپر بھی کام کرتی ہے۔ جونیئر ایسوسیٹ سے مراد جو لوگ 9 اسٹینڈرڈ سے کم ہیں، کیونکہ صرف اسٹوڈنٹس وہاں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک الگ طریقے سے جو ہے ٹریٹ کرنے کی ضرورت رہتی ہے، تاکہ جو ہے ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ الگ رہتی ہے، اور جو بڑے لوگ بڑے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کالج یا پھر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، ان کی جو ہے لیول آف انڈرسٹینڈنگ الگ رہتی ہے۔ تو ان کو جو ہے ان کے سائیکولوجی کے حساب سے اور ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو ہے الگ سے سرکلس ہوتے ہیں، الگ سے ان کے پروگرامس ہوتے ہیں، اسلامک چلڈرن سرکل کے نام سے، وہاں پر جو ہے یہ آرگنائزیشن کام کرتی ہے۔ تو یہ پورا ایک اوور ویو ہے جو آرگنائزیشن کا ہے جہاں یہ کام کرتی ہے۔ تو میں اپنے ڈسکشن کو ختم کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اوور آل ویو ملا ہوگا آرگنائزیشن کا۔ پھر سے ایک بار سمرائز کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ہم لوگ جو ہیں اس ہمارے ڈسکشن میں یہ چیزیں جو ہے دیکھے ہیں۔ پہلی تو چیز جو ہم لوگ دیکھے ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کیے ہیں، پھر کیوں اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے، کیوں اس
ہم لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور آرگنائزیشن میں کون سی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگ ڈسکشن کیے ہیں۔ تو بہت سارے سوالات اگر آپ کے ہیں تو آپ کے صدر صاحب سے جو ہے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، یا پھر ہم مجھ سے بھی بعد میں انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ وقت کافی ہو گیا، تو میں اپنی ڈسکشن کو میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔